السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں چھوٹی چھوٹی سی فرصت ہو تشریف رکھیں، جو بیٹھنے والے بس بیٹھ جائیں، جن حضرات کا تقاضا ہے روشی پڑے تاکہ حضرات جانے والے چلے جائیں، پھر میں ہم سے بات شروع کریں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد افضل صلوات بس تھوڑی سی جو بیٹھے ہیں توجہ سے بیٹھیں۔ پچھلے گزشتہ جمعے یعنی پچھلے جمعے میں نے چند باتیں عرض کی تھی۔ امام الصحابہ، جانشین پیغمبر، سسر رسول، خلیفہ اول بلا فاصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات سے متعلق اسی کو بات کو آگے تھوڑا بڑھا دیتے ہیں۔ میں ایک بات ہمیشہ عقیدے کی کہا کرتا ہوں کہ کسی انسان کے توجہ میری طرف رہے، کسی انسان کے شرف کے لیے، کسی انسان کے شرف کے لیے، مقام و مرتبہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ بس گل ساری گلا نہیں، کوئی گل لگا کسی انسان کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے صحابی رسول کے لیے کہ وہ انسان، یعنی ایسے صحابہ بھی گزرے، وہ صحابی جس نے کلمہ پڑھا، نبی محتشم کے دست حق پرست پر ایمان لایا اور کوئی ایک سجدہ نماز کا نہیں دیا، اس نے ایک پائی پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اس نے کوئی حج نہیں کیا، اس نے کوئی اور بھی عبادت نہیں کی، ایمان لایا اور جہاد میں شریک ہو گیا اور زندگی اللہ کے رسول کے قدموں پہ نچھاور کر دی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، سارے اولیاء کو اگر 1000 سال کی عمریں دے دی جائیں اور وہ ریاضتیں عبادتیں کریں، ان کی ہزاروں سال کی ساری ریاضتیں عبادتیں اس صحابی رسول کے پیروں پر نچھاور کی جا سکتی۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ اس کو نور ایمانی کی آنکھوں سے اپنے محبوب سرور دو عالم جانے دو عالم ہم سب کے آقا و مولا کی زیارت نصیب فرمائی کر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوا، ایمان لایا، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ باقی جو ڈگریاں ہیں وہ الگ سے، یہ ایک ڈگری ہی اس قدر بھاری ہے کہ اس کے بعد اب کسی بھی ڈپلوما کی ضرورت نہیں، کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، کہ یہ صحابی رسول ہے، بس گلوں کی گلوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے کچھ نہ کہا جائے، ایک ہی جملہ کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ اور ایمان لانے میں بڑے لوگوں میں، بڑی عمروں کے لوگوں میں سب سے پہلے ابو بکر کہتے ہی پہل والے ہوئے، جو ہر جگہ پہلا رہے اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ سمجھے؟ ایک بات پھر یہ ہے کہ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ ان کی بیٹی ہم سب کی اماں حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں، یہ دوسرا شرف ہے کہ وہ حضور کے سسر بھی ہیں۔ اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے، وہ اور بات ہے کہ نبی کا مقام و مرتبہ اس قدر بڑا ہے کہ اس تکریم کو چھوڑ دیتے ہیں کہ خود ابو بکر سیدنا صدیق پر حضور کے سسر ہونے کے ناطے میں روحانی باپ بھی ہیں خود نبی کے،
اس لیے کہ سسر بات بھی ہو تو یہ شرف بھی حاصل ہے اس لیے کہ حضور کے سسر ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود ایک واحد انسان ہے تاریخ میں، جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا یہ واحد انسان ہے، کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی سبب نہیں پوچھا، ایک کو گل کہی ہے جب تسی آکھدے ہو پھر ٹھیک ہے۔ کیسا ہے جملہ دیکھو یار، ہم کہتے ہیں یار چلو ٹھیک ہے لیکن کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے؟ یہاں ایک ہی ہوتی بات، تسی آکھدے ہو نا جناب، اسی مان لیں۔ اور یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے بندہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا وقت گزرا ہے وہ جی آگے جائے تو پھر ٹھیک ہی کہتا ہے۔ دیکھیں نا جی، جب ایک دشمن نے آپ کی ساری کہانی بیان کی، یا آپ کو پتا ہے ایک بندہ یہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے، مجھے جناب سواری آئی، میں اس پہ سوار ہوا، میں بیت المقدس گیا، میں پہلے آسمان پہ گیا، دوسرے پہ گیا، تیسرے پہ گیا، چوتھے پہ گیا، پانچویں پہ گیا، سب یہ سارا اللہ سے ملاقات ہوئی، واپس آیا، سارے نبیوں کی میں نے امامت کرائی، اور یہ ساری جب کہانی بیان کی تو دشمن کا کیا تصور یہ تھا کہ بس فوراً سے سننے والا کہہ دے گا چھوڑ گیا، کیا بیان، گاڑی بیان کر رہے ہیں، عقل کو ہاتھ مار، عقل کا۔ لیکن ایک ہی بات ہے، سننے والے کہتا کون ہے، کہتا کون ہے، اور ایک یہ بھی یہاں بھی شدید کے مسئلہ اخذ ہو رہا ہے اس میں سے، اگر ہمارا تصور حاضر ہو کہ جو کوئی خبر لائے تحقیق ضروری ہے، تحقیق ضروری ہے، ورنہ بہت بڑا جرم ہے کسی بات کو آگے بیان کرنا۔ یہاں پوچھا کہتا کون ہے، یہ ساری بات کہ تمہارا وہ دوست کہتا ہے کہ بھائی میرے جڑا دوست کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے دوست کے بعد جا کے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہوں نے حضور سے کوئی سبب نہیں پوچھا، کس بنیاد پہ کہتے ہو، کیسے ہو، اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی یہ نہیں کہ ہم سننے ہونے کے ناطے میں کوئی تعصب برتتے نہیں، یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس انسان کو اللہ نے سر دیا، یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس انسان کو اللہ نے سر دیا، پھر کہہ رہا ہوں جس انسان کو اللہ نے سر دیا اور سر میں انسانیت والا بھیجا رکھا، وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ باقی کوئی کھوتلے بیٹھا ہوئے جیسے نہیں کر سکے، ہم کر سکیں، کوئی توڑی بنی ہوئی ایسے کر سکیں، کوئی گوبر ہو گئے کھوپڑی اسی دن کر سکیں، بھیجا انسانی ہو تو یہاں یہ تھا کہ جو میں حقیقت بیان کر دیا، اس حقیقت سے قطعی انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول کی جس قدر دعائیں، اللہ کے رسول کی جس قدر توجہات، اللہ کے رسول کی جس قدر محبتیں، اللہ کے رسول کی محبت، محبت، پیار، الفت جو ابو بکر نے سمیٹا ہے، اللہ کی قسم کسی کو میسر ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک بات خوبصورت یاد رکھیں آپ کی توجہ کی برکت سے، ہمارے دو بزرگ گزرے، نام سنا ہوگا حضرات، اور دونوں اپنے وقت کے بڑے پائے کے بنی تھے۔ ایک سرگودا میں تھے شہر میں، مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری، ان کے شیخ تھے مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری، وہ ڈھوڈیاں میں سرگودا سے آگے جائیں، قوم میں آرام فرمائے، اللہ نے مجھے توفیق بخشی کے مزار پر جائے۔ ان کے شیخ کا یعنی مولانا عبدالعزیز صاحب رائے پوری کے شیخ کا جب آخری وقت آیا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو حضرت نے کہا عبدالعزیز ذرا آؤ نا کمرے میں۔ عجیب بات سنا رہا ہوں، حضرت نے فرمایا عبدالعزیز کو بلاؤ، آؤ ذرا میرے حجرے میں چلے گئے، وہاں حضرت نے گلے سے لگا کر فرمایا عبدالعزیز ان پر ہی ساڑھا جان دے بیلا گئے۔ جو پنجابی میں غلطی کرتا ہوں تو آپ دونوں بیٹھے ہوئے اصلاح کرتے، عبدالعزیز میرے جان دے بیلا گئے دنیا تو، آؤ ذرا گلے ملو۔
سننے کی بات بہت توجہ، یہ تمہید ہے، اگلی بات اس کو بنیاد بنا کے اگلی بات کریں گے۔ عبدالعزیز گلے مل لو، باجی اپنے گلے سے حضرت فرماتے ہیں مجھے زور سے کھینچا اور کھینچ کے چھوڑ دی۔ لوگ سب اٹھا کر کہتے ہیں، دیکھنے والے حلفیہ کہتے تھے کہ جب دونوں شیخ اور مرید کمرے سے باہر آئے پتہ نہیں چلتا تھا عبدالعزیز کون عبدالقادر کون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا عبدالعزیز صاحب رائے پوری کے پاؤں میں تھوڑا سا درد تھا، جس کو ہم چونکہ غیبت ہوتی ہے کسی کا بھی جب کوئی عذر ہو شرعی تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے وہ تو کانا ہے، وہ تو اندھا ہے، وہ ہم بھی جملے اچھے بولے اچھے، پھر یہ تو اولیاء کی بات ہے۔ حضرت کی ٹانگ میں تھوڑا سا درد تھا، چلتے ہوئے احساس ہوتا تھا جنہوں نے دیکھا کہ وہ تھوڑا سا لنگڑا کے چلا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اگر پاؤں کی طرف نہ دیکھا جائے کہ حضرت چل کیسے، وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ باہر جب دونوں تشریف لائے تو پہچان میں نہیں آتے تھے عبدالعزیز کون عبدالقادر کون، یہ ایسا عکس بھرا ہے شیخ میری غلطاں نو سمجھ آئی، یہ تمہید ہے۔ یہی واقعہ ایک اور جگہ میں پیش آیا، لیکن وہاں بھیجنے کا نہیں تھا۔ یہاں شیخ نے کیا کہا، ولی ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے ولی یہ زمین و آسمان میں خلا بھر دیں ایک ادنا سے صحابی کے جوتے کے پردے کے چلیے کہ بہت اونچے لوگ ہیں صاحب، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ شیخ نے کہا آؤ میرے پاس، گلے سے لگا کر کھینچا، پھر ساری تجلیات دوسرے کو منتقل کر کے شکل بھی تبدیل ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ایک اور واقعہ بڑا خوبصورت ہے، ضمنہ نہیں آتا، بھائی سے برکت ہے۔ حضرت نبی محتشم کے چچزاد بھائی تھے، طائف میں آرام فرمائے، حضرت عبداللہ بن عباس بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی، اور میں کہتا ہوں ایک صحابی کا جو ہم کہتے ہیں نا بہت بڑا، تو بہت بڑا بھی چھوٹا لگتا ہے، وہ اتنے بڑے اور گل کہہ دیا، ان کو جب دیکھتا ہے نا بندہ وہ کس مقام و مرتبہ پر صحابہ فائز ہیں، اللہ کی قسم میرے تیرے سارے پیر فقیروں کی پگڑی بھی نیچے گر جاتی ہیں دیکھتے ہوئے، اس کو دیکھ اونچے لوگ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضور نے بلایا، عبداللہ آؤ 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 نا، فرماتے ہیں چلا گیا، حضور نے کہا آؤ نا ذرا گلے ملو، اب وہ نبی کا معاملہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے گلے سے لگا کر زور سے کھینچا، زور سے دبایا، کھینچا، ایک مختصر سی دعا دے کے چھوڑ دیا۔ حضرت فرماتے تھے اس کھینچنے کی برکت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں جو حضور کے حقیقی چچزاد بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کھینچنے کی برکت سے اور حضور کے ہونٹوں کی جنبش کی برکت یہ تھی کہ میں آج قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے بارے میں بتلا سکتا ہوں یہ کیوں نازل ہوئی، اس کا سبب کیا تھا، شان نزول کا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نبی کا بھیجنا ٹھیک ہے، تسی تمیز سمجھو۔ اب اگلی بات حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات والا صفات کو نبی محتشم کی ذات والا صفات کے ساتھ غار میں رہنے کا موقع کتنا ملا؟ ایک ہے تو پچھلی زندگی مل لیے، چلے گئے، آ گئے، سفر ہو گیا، واپس آ گئے، تھوڑا سا فاصلے بھی ہوئے طرح سے کہ وہ کاروباری سلسلہ باہر جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ 3 دن 3 رات حضور غار میں رہے۔ کتنا؟ 3 دن 3 رات۔ بولو 3 دن 3 رات، 3 دن 3 رات۔ بڑا مختصر سا شاید تو تبلیغی کو بیٹھا ہوا ہے، تبلیغ والے کہتے ہیں 3 دن جماعت میں لگا، پتہ نہیں انہوں نے وہاں سے دن لیے ہو، لیکن وہ غار میں لگایا کرو، غار میں پوری جماعت غار میں جا کے پڑ گئے۔ 3 دن 3 رات رہے، اور وہاں کیفیت حضرات نے سب نے لکھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں
کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک ان 3 دنوں میں ابو بکر کی گود میں رہا. سبحان اللہ. سبحان اور گل کیا ہے؟ آگے چلیں اور گل کیا ہے؟ 3 دن 3 رات حضور کا سر مبارک ابو بکر کی گود میں رہا. اگلا جملہ میرا بنایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ حضور کا بستر ہی ابو بکر کی گود تھی. جی میں کسی بچے نے تو پتا چوکلیٹ گوشت پھر وہ دیکھی جاتی وہ سوئے اس کو پتا بھی نہیں کہ کس نے اٹھایا ہوا ہے نا جی بچے. لیکن باپ ہو چچا ہو کوئی بھی ہو ماں ہو اور سے دیکھیں کیا میرا لاڈلا کیا میرا بچہ بالکل ایسی یہی کیفیت. لیکن اگلا جملہ اور کہتا ہوں ابھی آپ کی برکت سے میری بات میرا تصور یہ ہے کہ یہ جو کیفیت تھی اللہ کے پاس بالکل اس کی کیفیت یہی تھی اس کی حید یہی تھی اس کی شکل یہی تھی کہ جیسے کسی انسان کے سامنے رحل کا قرآن سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کو پڑھ رہا اور 3 دن 3 رات حضور کے چہرے کو دیکھا. وہ کیا کیفیت ہوگی وہ کیا فرصت کے لمحات ہوں گے وہ کیا گھڑیاں ہوں گی. ٹھیک ہے پھر فرمایا چلو ابو بکر مدینے چلے گئے. یہ 3 دن 3 رات ایک انسان نے نبی پاک کی ذات عالی کو پڑھا نبی کے چہرے کو پڑھا اس کا مطالعہ کیا جیسے قرآن رحل پہ کھلا ہو. یہ 3 دن کی گود میں رہے. حضور تشریف لے گئے مدینہ شریف. ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم ایک بات کو بڑا اس سے یاد رکھتے ہیں کہ جی سنی اس بات کو بیان نہیں کرتے. وہ یہ ہے کہ حضور نے اپنی چادر پاک کو پھیلایا اور فرمایا آؤ 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 علی میری چادر میں آ جاؤ. آؤ آؤ حسن میری چادر میں آ جاؤ. آؤ حسین میری چادر میں آ جاؤ. آؤ فاطمہ میری چادر میں آ جاؤ. ہم نے تو اس کے انکار ہی نہیں کیا. نبی کی چادر ہے تو کون ہوتا ہے کس کو لے کسی کو نہ لے کسی کو چھوڑ دیں. ہم اس چادر کو مانتے ہیں اور ہم اس چادر کی سے لگے ایک دھاگے کی توہین کو بھی کمینگی اور بےہودہ اور کفر سمجھتے ہیں جو حضور کی چادر سے جڑا دھاگا. میں نے ایک بات کہی تھی ہم انبیاء کی ذات کو نہیں مانتے ان کے جوتوں کو بھی سر پہ اٹھا کے رکھتے ہیں. اور تھلے آؤ تسی بڑے اتنے تھلے آؤ. نبی کی ذات تو بڑی عالی ذات ہے. ان کا جوتا بھی ہمارے سر کا عمامہ ہے. نہیں اور تھلے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی ذات تو بہت اعلیٰ عرفہ ہے بلکہ ان کی ذات سے جڑا جوتا بھی بہت اعلیٰ عرفہ ہے. نہیں ان کے جوتے سے لگا ہوا تسمہ بھی اعلیٰ عرفہ ہے. جو انسان کسی دوسرے نبی کے جوتے سے لگے تسمے کے بھی توہین کرتا ہے کفر ہے کفر ہے کفر ہے. ہم حضور کے اس چادر کو نہیں مانتے اس سے جڑے ہوئے ایک بلکہ یہاں تک کہ وہ کوئی اڑ کر دن کا بھی چادر سے لگ گیا اس کو بھی سر پہ اٹھا کے ہم اس چادر کو مانتے ہیں. حضور نے فرمایا تھا آؤ نا علی چادر میں آؤ. آؤ فاطمہ چادر میں آؤ. آؤ حسن چادر میں آؤ. آؤ حسین چادر میں آؤ. حضور نے چادر پھیلا دی تھی. ہم اس چادر کو مانتے ہیں لیکن مدینے کے اس منظر کو کیوں بھول گیا اس لیے کہ تیرے اندر کمینگی ہے اندر باہر سیاہ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک چادر اور بھی مدینے میں پھیلا دی گئی. پتہ ہے کیا ہوا تھا اس انسان نے جس کو ابو بکر کہتے ہیں نبی کے چہرے کو 3 رات اس قدر ٹکٹکی باندھ کر دیکھا ہے کہ مدینہ میں پہنچے. اللہ کی ساری پاکیزگیوں کی عزتوں کی قسم ہے مدینے والے پہچان نہیں سکے محمد کون ہے ابو بکر کون ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حالت یہ تھی بناوٹی بات نہیں حالت یہ تھی
حالت یہ تھی کہ مدینے کے لوگ آ کر حضور کی ذات سے نہیں ابو بکر سے مصافحہ کر رہے تھے. السلام علیکم السلام علیکم سرکار. اور پھر حضور کا بڑا تم دیکھیں کہ نبی کی ذات نے آج تیرا پیر چیخ اٹھے گا اور تو یہ مارے گا دو گھونسے کے بدتمیز تہذیب. تجھے یہ شعور نہیں کہ تو نے یہ بھی بتلایا نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے پہلے مل رہے ہیں. تو یہ بتلانا چاہیے تھا میں پیر صاحب ہوں اور تو مرید صاحب ہے. لیکن نبی کی ذات نے اللہ کی عزت کی قسم ایک جملہ نہیں کہا کہ لوگوں کو کیوں نہیں بتلا کہ میں نبی ہوں تم تو غلام ہو. نہیں. حضور کے منظر بھی دیکھتے ہیں. اس لیے میں ابو بکر نے دیکھا دھوپ آئی تو ابو بکر نے بھی چادر باندھی تھی حضور نے. سبحان اللہ سبحان تکبیر اللہ اکبر زندہ باد. سبحان اللہ ان حضرات پر پڑی وہ چادر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگی ہوئی تھی, جس میں آئے حسن, جس میں آئے حسین, جس میں آئی فاطمہ, جس میں آئے علی. اللہ کی قسم عظمت والی تھی. لیکن جس کے نیچے حضور آ گئے اس چادر کے تو عظمت سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے منہ میں چروڑے یہ کیا حضور کے چہرے کو پڑھنے کا کیا کمال تھا, کیا عظمت اسی انسان کی تھی کہ لوگ پہچان نہیں سکے کہ نبی کون غلام کون. پھر ابو بکر نے چادر جب پہنی تو پتہ چلا وہ غلام یہ ہے نبی ہے. سبحان اللہ. ساری عظمتوں کو مانو. اور میں ایک بات یہ کہتا ہوں پھر بھی پہلے بھی کہتا ہوں, ایک ہی راستہ ہے وہ اہل سنت کا ہے جو عقیدہ صحیح قرآن و سنت کے مطابق اللہ کے رسول صرف اہل سنت کے پاس ہے. سبحان باقی سب افراد ہیں یا تفرید, یہ ادھر پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں ادھر پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں. ایک ہی عقیدہ ہے اور وہ مسلک ہے اہل سنت کے کہ ہم شاہراہ مصطفی پر سبحان اللہ سٹی گڈی تھلے نہیں لگتی. سبحان اللہ. کیوں آپ پوچھیں ہماری گاڑی کیوں اترے گئی نیچے بھی پوچھنا اس واسطے کہ ایسی موٹر وے دیکھی ہیں جو موٹر وے والے نہیں دائیں بائیں ابو صحابہ کی اور اہل بیت کی باڑ لگائی ہوئی ہے کہ تھلے نہ لاؤ اور اتنے جا. سبحان اللہ. جی وہ یہ حضرات کی باؤنڈری ہے جو میں لے کے چل رہی ہے شاعر مصطفی کی ہے. ہم گھبرا نہیں ہونے کے سیدھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. بڑی عجیب بات آپ کی سنا, اللہ کرے کو اور بات یاد آ جائے تو میں بولوں گا. کسی نے ایک بزرگ سے سوال کیا, سنیں غور سے بزرگ کو چھوڑے, یہ بزرگ کیا ہیں روز آتے یہیں بیٹھتے ہیں بعد میں زیارت کرتے ہیں. میری بات سنو, میں دین کی بات کروں. کسی ولی سے پوچھا کہ کیا ایسا ممکن ہے حضرت کہ کوئی انسان اپنی محنت سے, کوئی انسان اپنی ریاضت سے, کوئی انسان اپنے مجاہدے سے, کوئی انسان شب و روز کی عبادت سے, ذکر اذکار کی کثرت سے, کیا کوئی انسان نبی بن سکتا ہے؟ عجیب سوال ہے. دیکھو کہاں لایا. کوئی انسان اپنی محنت سے ریاضت سے کوئی مجاہدوں سے کیا بن سکتا ہے؟ نبی بن سکتا ہے. انہوں نے فضیلت ابو بکر پر ایک جملہ کہا ہے ہوتا ہے, فرمایا کیا کہا, کوئی ولی, کوئی مجاہد, کوئی ذاکر, کوئی مجاہدوں والا انسان اپنی محنت سے نبی بن سکتا ہے. عرض کے سوال ہے اور میں خدا تجھے عقل دے, کوئی انسان اپنے مجاہدے سے نبی بن سکتا ہے, یہ پوچھ رہا ہے. فرمایا تو یہ بات بھول گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کی زبانیں اطہر پر اللہ بولتا ہے. وہ نبی تو یہ فرما گئے میری امت میں نبیوں کے بعد ابو بکر سے افضل کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیا دیا؟ فرمایا یہ پوچھ رہا ہے ولی نبی بن سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے؟ چلے یہ نہیں، وہ بات حضور کی بھول گیا کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک فرما گئی زندگی میں، فرمایا میرے پورے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں بھیجے، فرمایا سارے انبیاء کے بعد اس دھرتی پر انسانیت میں سب سے افضل ابو بکر، فرمایا یہ تو ابو بکر نہیں بن سکتے تو نبی کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ دیں ٹوٹی پھوٹی اللہ کی توفیق سے عرض کرتے ہیں، حضرات صحابہ ہمارے سرمایہ ہیں، حضرات صحابہ ہی کی برکت سے بھائی چارہ کا موقع بننا ہے، باقی تو کچھ ہے نہیں۔ اللہ جن الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اسی محبت پر صحابہ کی اہل بیت کی زندہ رکھے، اسی مودت پر ہم سب کو موت دے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے درمیان کسی مسئلے میں تھوڑا اختلاف ہوا، پھر حضرت صدیق ابو بکر سیدنا فاروق اعظم معذرت کی کہ وہ بھائی میں سمجھ نہیں پایا تھا مسئلہ، انسان تھے، اور صحابہ کو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سارے صحابہ کو محفوظ کہتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے انبیاء معصوم، سارے انبیاء معصوم ہیں، سارے انبیاء معصوم ہیں، اور سارے صحابہ محفوظ ہیں۔ معصوم یہ کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتا، بھول جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی کرتے ہیں، بھول گئے، ظاہر ہے کیا کہیں گے، کیا فتویٰ انسان تھے، بھول گئے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد کیا جملہ کہا؟ فرمایا بھائی اپنے وضو صحیح کیا کرو، امام پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ کون تو امام کیا کہ دیکھے جناب سارے مسجد والے دیکھے چلے گئے، امام صاحب آپ پتہ نہیں خود کہاں تھے، ہمیں کہہ رہے ہیں ہمارے وضو سمجھے ٹھیک نہیں، بھول ہوتی ہے۔ اصحاب رسول محفوظ ہیں، غلطی ہوئی لیکن چونکہ اللہ نے ان کو نبی کی صحبت بابرکت سے مالا مال فرمایا تھا، اس کی برکت تھی کہ فوراً سے اس کا احساس ہوتا اور فوراً سے یہاں معذرت کی سیدنا ابو بکر سے فاروق اعظم نے کہ بھائی وہ مسئلے میں ذرا میں تھوڑا سا سمجھ نہیں پایا تھا، تو حضرت فاروق ابو بکر خاموش رہے، کوئی ہاں نہ نہیں کی، تو یہ پھر کیس گیا بڑی عدالت میں، تو سیدھا کہتے ہیں نا ساڑی بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، نہیں ہماری عدالت حضور کی ذات ہے، وہاں فیصلے ہوں گے، پتہ چل جائے گا ساروں کی شلواریں ڈھیلی ہو گئی نیچے آ پڑی، سارے صوفیوں کی شلواریں ڈھیلی ہو جائیں گی، اب کود کے کرنے ہم مسلمان نہیں ہیں، اور مسلمان کا عالم یہ ہے کہ تیری مسلمانی کا اللہ تیرے کرے تیری بار بار تیری مسلمانی ہو، تیرے بلے کچھ نہ رہے۔ ہماری مسلمانی کا عالم تو یہ ہے کہ سیاسی لیڈر کے ساتھ ہم اس قدر عقیدت و محبت رکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی صحابہ کو گالی میں دے، یہاں تک کہ ہمارا لیڈر بھی دے تو ہم کہتے نہیں، دیکھیں گال لے اے ملک دی تقدیر بدل جائے گا، بے شک ہم نبیانوں بھی توہین بھی اللہ، پھر اس نے ایسی میری تقدیر بدلنی ہے۔ خیر فیصلہ کیا حضور کی خدمت میں مقدمہ کرنی چاہیے، تو حضور نے باوجود فاروق اعظم نے معذرت کی، لیکن حضور نے پھر بھی فاروق اعظم کو تنبیہ کر کے فرمایا ابو بکر کو ناراض نہ کیا کرو، فرمایا ابو بکر کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، مجھ محمد کی ناراضگی ہے، میں نے ایسے ہی سمجھا ابو بکر کو، فاروق اعظم کو فرمایا، اور فرمایا کس کو رہے جس کو خلاف کعبہ پکڑ کے مانگا، دو فاروق ٹھیک ہے نا، مراد رسول امیر شریف فرماتے تھے سارے 1,00,000 صحابہ ایک طرف، فاروق اعظم کی ذات ایک طرف، فرمایا سارے حضور کے مرید ہیں، ابو بکر مراد ہیں، فاروق اعظم مراد ہیں، اس لیے مانگا گیا۔ اور میں کبھی کبھی فاروق اعظم کے فیصلوں پر مجھے خیال آتا ہے پوچھنے کا، میں پوچھا بھی کرتا ہوں جب ان کے موضوع پر بات کرتا ہوں،
میں کہا کرتا ہوں یار عجیب ہے، نبی کی ذات خود بولتی نہیں، اللہ بلاتے ہیں، نبی کی ذات کی زبان پر اللہ بولتے ہیں تو اللہ بول رہے ہیں فاروق دو فاروق دو فاروق دو عمر دو، اللہ نے عمر دے دیا، ٹھیک ہے بلا کون رہا ہے اللہ، فاروق آ گئے، فاروق کا 20 تراویح کا فیصلہ خلاف سنت خلاف شریعت جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اب بھی نبیوں کا دروازہ بند ہو گیا نبوت کا، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا ابو بکر ہوتے اور فیصلے شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، پاگل ہیں الو کے پٹھے، جس کو ابو بکر کا فیصلہ منظور نہیں ہے نا جائے پھر وہ جہنم میں جائے، وہ تو مراد رسول ہے، مانگا نبی نے امرت نے بھیج دیا تو اس کے ہر فیصلہ شریعت کے عین مطابق ہے، اس لیے کہ فاروق کی زبان پر نبی بولتا ہے، سبحان اللہ، نبی کی زبان پر اللہ بولتے ہیں، فاروق کی زبان پر نبی بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ ان حضرات کے ساتھ زندہ رکھے، انہی حضرات کے ساتھ موت دے، انہی حضرات کے ساتھ ہماری حشر فرمائے، باقی ہم کچھ بھی نہیں چاہیے، باقی دنیا میں کب کبا رہے گئی، آگے کے معاملات ان کی برکت سے اللہ صحیح فرما دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، یا حی یا قیوم